بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے اور اسی وجہ سے اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کرام کے بہت سارے مزارات ہیں، اس لیے اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا مزار اقدس بھی اسی زمین پر موجود ہے، اور عالم اسلام کی بہت زیادہ مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر کے اندر موجود ہے۔ جب کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈال دی گئی، اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام یا پھر ان کی آل میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور یہ وہاں پر قائم ہوا۔ اس کے بعد کئی عرصہ ہوا یہ کام رکا رہا۔ پھر سام بن نوح علی نبینا علیہ السلام نے کئی عرصے کے بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر اسی جگہ کی جہاں پہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کا مبارک دور چل رہا تھا اور تعمیر کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ابھی مکمل تعمیر کا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے اپنے لخت جگر فرزند حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو بلا کر اس کی تعمیر کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے وصیت کے مطابق اس کو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں کروائی بلکہ جناتوں سے کروائی، کیونکہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ نہ صرف انسانوں پر تھی، یہ جناتوں پر بھی تھی۔ سلسلہ کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ دن میں جنات کام کیا کرتے تھے اور رات میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ کام بھی موقوف ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا بھی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ جب آپ کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے غسل فرمایا اور نئے کپڑے زیب تن فرمائے اور خوشبو لگائی۔ اسی حالت میں آپ بیت المقدس کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اسٹک تھی۔ آپ وہاں پہ بیت المقدس کا جہاں کام چل رہا تھا وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اس اسٹک کے سہارے کھڑے ہو کر کام کو کروانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہوئی، اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام چونکہ رعب اور دبدبے والے تھے، جنات کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے آ کر اجازت لیں، رخصت لیں، چونکہ آپ پہلے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس لیے رات میں جناتوں کو رخصت مل جاتی تھی۔ اب آپ وہیں پہ جلوہ فرماتے، تشریف فرماتے تو آپ سے کوئی بھی جن اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ دن رات کئی سالوں تک چلتا رہا اور اسی عالم کے اندر بیت المقدس کی تعمیر ہوتی رہی۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا مبارکہ کو کھانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے یہ عصا مبارکہ کو مکمل طور پر کھا گئے۔ جب یہ عصا مبارکہ کو کھا گئے تب پھر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا جسد اقدس مبارک جسم یہ زمین پر تشریف لے آیا۔ یوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی
تمام جناتوں اور انسانوں سے چھپی رہی۔ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ چونکہ جناتوں کے پاس میں غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال جب اس کو اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے اندر روشنی کا جو انتظام کیا تھا، لائٹس وغیرہ کا جو انتظام کیا تھا، وہ بھی یونیک انداز میں کیا تھا۔ آپ نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے، ہیروں اور موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا تھا۔ بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر سرخ کندک کا انتظام کیا تھا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ یوں یہ اس کا حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا۔ اسی انداز میں اس کے اندر جو خدام تھے، کثیر تعداد کے اندر اس کی خدمت کے لیے مامور تھے، 4000 سے زیادہ خدمت پر مامور تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا جب مبارک دور آیا تو روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے 27 یا 70 امیر بنائے گئے اور ان تمام امیروں کے سردار حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام مقرر کیے گئے، اور یوں کثیر خادموں نے بیت المقدس کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک یہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر ہجرت کے 1 سال 5.5 ماہ کے بعد 15ویں رجب شریف کو پیر کے دن نماز ظہر میں مسجد بنی سلمہ میں تبدیلی قبلہ کا حکم دیا۔ یوں مسلمانوں کی نزدیک قبلہ اول بیت المقدس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب کریم عز و جل ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، اور وہاں پر ہونے والے ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔